تاریخ گواہ ہے کہ آج تک جس قوم نے بھی قدرت کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتناک سزا دی ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے کہ جب دو لوگوں نے زنا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کی سرزمین بالکل خشک تھی اور وہاں پر میٹھے پانی کا ملنا ناممکن تھا۔ اس وقت وہ چشمہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کی وجہ سے جاری ہوا تھا عرب والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے جانا جاتا تھا وہ بھی پانی کی تلاش میں عرب کی خاک چھان رہے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک مقام پر کچھ پرندوں کو اڑتا دیکھا تو وہ پہلے تو حیران ہوئے کیونکہ صحرا میں پرندوں کا ہونا پانی کی علامت ہے۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ اس جگہ ضرور پانی ہے۔ بنی جرہم قبیلہ چشمے کے پاس پہنچا اور وہاں پر رہائش اختیار کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی اور بنی جرہم خوب پھلے پھولے۔ اس قبیلے کی ایک لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ نائلہ جب بھی اپنے قبیلے میں نکلتی تو نائلہ نے انتہائی فاش لباس زیب تن کیا ہوتا۔ نائلہ کو اس فاش لباس میں دیکھ کر قبیلے کے تمام مردوں کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ انہی مردوں میں ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف تھا۔ اساف اور نائلہ کے درمیان باہمی تعلقات بالآخر محبت میں تبدیل ہو گئے اور محبت میں وہ دونوں تمام حدیں پار کر بیٹھے اور زنا کے عادی ہو گئے۔ جب ان دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو ان کے گھر والے ان دونوں کے خلاف ہو گئے اور ان کے ملنے پر پابندیاں عائد کر دی گئی۔ کچھ عرصے بعد قبیلہ جرہم سے ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ یہ دونوں بھی اسی قافلے میں شامل ہو گئے۔ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس بھی کوئی موجود نہ تھا۔ شیطان نے اساف اور نائلہ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ان کی اس عمل کی وجہ سے زمین و آسمان کانپ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ وہ عذاب کچھ اس طرح تھا کہ جب وہ زنا کر رہے تھے تو ان کی روحیں اسی وقت قبض کر لی گئی اور ان کے جسم کو پتھر کا بنا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب لوگ خانہ کعبہ کے پاس واپس آئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، انہوں نے ان دونوں کو برہنہ حالت میں پتھر کی مورتیوں کی شکل میں پایا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بدبخت اللہ کے گھر میں زنا جیسے کبیرہ گناہ کو کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے ان دونوں مورتیوں کو اٹھایا اور باہر لا کر انہیں زمین بوس کر دیا تاکہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے رہیں۔ جب اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے تو مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ پر رکھ آئے اور ان کی سزا یہ رکھی گئی کہ جو بھی حاجی حج کے لیے آتا ان کو جوتے مارتا۔ کچھ عرصہ یہ مسلسل ایسے ہی چلا۔ اس کے بعد لوگ ان کو تھپڑ مارتے، پھر کچھ عرصے کے بعد جو لوگ آتے وہ انہیں صرف ہاتھ لگاتے۔ کچھ عرصے کے بعد عربوں میں جاہلیت بھی عام ہو گئی اور لوگ ان بتوں کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد عرب کے لوگ ان بتوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور ان کی محبت کی داستان بڑے شوق سے ایک دوسرے کو سنانے لگے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا قرار دے دیا گیا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے انہیں سجدے کرنے شروع کر دیے اور ان کی عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے سامنے قربانیاں پیش کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ صفا پہاڑی پر ایک بت مرد کی شکل میں تھا جسے اساف کہا جاتا تھا اور مروہ پر ایک بت عورت کی شکل میں تھا جسے نائلہ کہا جاتا تھا۔ اہل کتاب کا یہ گمان ہے کہ ان دونوں نے داخل کعبہ زنا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا، پھر انہیں صفا مروہ پہاڑی پر بطور عبرت کے رکھ دیا گیا۔ پھر جب زمانہ نے طول پکڑا تو ان دونوں کی عبادت کی جانے لگی۔ اہل جاہلیت جب صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان دونوں کو چھوتے، پھر جب اسلام کی آمد ہوئی اور بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا تو مسلمانوں نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کو ان دونوں بتوں کی وجہ سے ناپسند کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور مسلمانوں کو بے پناہ طاقت دے کر ان سے مکہ فتح کروایا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر حرم شریف میں موجود تمام چھوٹے بڑے بت توڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ پر تشریف لے گئے اور اساف و نائلہ کے بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ اس طرح اساف و نائلہ کا قصہ تمام کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔